أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک بار پھر عمدۃ الاحکام کے ساتھ ہیں۔ عمدۃ الاحکام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے، جس میں فقہی یعنی کہ احکام و مسائل سے متعلقہ احادیث کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اور آج ہم آغاز کریں گے حدیث نمبر 158 سے 158۔ راوی ہیں حدیث کے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے میں جلدی کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، پس اگر وہ جنازہ وہ میت نیک ہے تو وہ خیر ہے جس کی طرف تم اسے لے کر جا رہے ہو۔ فَخَيْرٌ یہ خبر ہے، اس سے پہلے مبتدا محذوف ہوگا، فَهُوَ خَيْرٌ۔ تو اگر وہ میت نیک ہے تو وہ خیر ہے جس کی طرف تم اسے لے کر جا رہے ہو۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اور اگر وہ اس کے علاوہ ہے یعنی کہ نیک نہیں ہے، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو وہ شر ہے، وہ برائی ہے جس کو تم اپنی گردنوں سے اتار رہے ہو۔ یعنی کہ میت یا نیک ہوگی یا بد، نیک ہے تو اسے دنیا میں کیوں رکھ رہے ہو، اس کو جلدی سے خیر کی طرف جانے دو، جنت کی طرف جانے دو، نعمتوں کی طرف جانے دو۔ اور اگر وہ بری میت ہے تو ایسی بری میت کو اپنے مابین رکھنا، اپنی کندھوں پہ سوار کرنا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو ہر اعتبار سے میت اچھی ہو یا بری، اسے دفن کرنے میں اور اسے تیار کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1315، 1315، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب السرعۃ بالجنازہ، کہ جنازے کے معاملے میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، نمبر ہے 944، 944۔ تو پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ انسان نام ہے روح اور جسم کا، اور انسان کو جو شرف حاصل ہے، جو فضیلت حاصل ہے، وہ روح کی وجہ سے ہے۔ جب روح اس کے جسم سے نکل جائے تو اب وہ ایک مردہ سی چیز ہے۔ ایسی مردہ سی چیز کو گھر میں رکھنا بالکل غیر مناسب ہے، اس کا جسم بگڑ جائے گا، بدبو آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس لیے کفن دفن میں جلدی کرنی چاہیے، غسل دینے میں جلدی کریں، نماز جنازہ کی ادائیگی میں جلدی کریں، اور پھر دفن کرنے میں جلدی کریں۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا، اس کا بخاری شریف میں نمبر ہے 1316، 1316۔ وہاں پہ راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ اذا وضعت الجنازہ، جب جنازہ رکھ دیا جائے، کیا مطلب کہاں رکھ دیا جائے؟ جی نہیں، مراد یہ ہے کہ چارپائی پہ رکھ دیا جائے۔
تو اذا وضعت الجنازہ، جب جنازے کو رکھ دیا جائے ان کے چارپائی پہ، فاحتملها الرجال على اعناقهم، اور اس کو مرد اپنی گردنوں پہ اٹھا لیں، اپنے کندھوں پہ اٹھا لیں، فإن كانت صالحة قالت قدموني، اب اگر وہ میت نیک ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے لے جاؤ، کدھر لے جاؤ؟ قبر کی طرف، خیر کی طرف۔ وإن كانت غیر صالحة، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو قالت لأہلها، تو وہ کہتی ہے ان سے جو اس کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں، یا ویلہا این یذهبون بها، ہائے ہلاکت، یہ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، میت کی اس گفتگو کو، میت کے اس آواز کو ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان کے۔ وَلَوْ سَمِعَ الْإِنسَانُ لَصَعِقَ، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کلام انسان کو کیوں نہیں سناتے؟ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر انسان اس آواز کو سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ تو یہ ہے آخرت، یہ آخرت کے مراحل، ان کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور ہمیں ان میں شامل ہونا چاہیے جو نیک روحیں ہوتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان میں شامل ہوں جو بری میت ہیں اور جو کہتی ہیں کہ ہم یہ کہاں لے کر جا رہے ہو، اس کی بجائے اچھی روحوں میں سے ہم بنیں جسے خوشی ہو کہ مجھے خیر کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ میت کے کفن دفن میں جلدی کرنی مستحب ہے، اس کو اٹھانے میں، لے جانے میں جلدی کرنی مستحب ہے، لیکن یہ جلدی اس وقت جب موت کا یقین ہو جائے۔ اگر موت کا یقین نہیں ہے تو پھر انتظار کرنا چاہیے، پھر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ ابھی موت کا یقین نہیں ہوتا، سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ فوت ہو چکا ہے، غسل دے لیا جاتا ہے، اس کو دفن کرنے لگتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے، بلکہ پہلے ہی زندہ ہے، گفتگو شروع کر دیتا ہے، پھر کہتے ہیں لو جی مردہ زندہ ہو گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے، وہ مرا تھا ہی نہیں، یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ وہ مر چکا ہے، وہ مرا نہیں تھا۔ اس لیے علماء اکرام بار بار کہتے ہیں کہ موت کا یقین کر لیں۔ البتہ اگر کوئی مسلط ہو تو تاخیر کرنے میں کچھ حرج نہیں ہے انشاءاللہ، اگر تھوڑی بہت تاخیر کی جائے۔ مثال کے طور پہ مسلط کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ نمازی زیادہ سے زیادہ جنازے میں شریک ہوں، اہل توحید شریک ہوں، اہل توحید علماء کرام کی آمد کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کی صورتحال ہو تو تھوڑی بہت تاخیر کی جا سکتی ہے، لیکن وہاں پہ بھی یہ خیال رکھا جائے کہ کہیں میت سے بدبو آنا نہ شروع ہو جائے، میت کا جسم بگڑ نہ جائے، اتنا انتظار نہ کیا جائے کہ اس کا جسم بگڑنا شروع ہو جائے۔ بسا اوقات شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 159 159 عن ام عطیہ الانصاریہ رضی اللہ عنہا، روایت ہے سیدہ ام عطیہ انصاریہ سے۔ ام عطیہ ان کی کنیت ہو گئی، نام کیا ہے؟ نسیبہ، سین کے ساتھ۔ قالت، انہوں نے کہا، اور یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی زینب کو غسل دیا تھا۔ غسل دینے میں اور عورتیں بھی شریک تھیں، لیکن یہ ان میں سر فہرست تھیں۔ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ نہینا عن اتباع الجنائز، ہمیں جنازوں کے پیچھے جانے سے منع کیا گیا ہے۔ ولم یعزم علینا، اور ہم پہ سختی نہیں کی گئی۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے
نمبر ہے 1278 1278. اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب اتباع نساء الجنائز، عورتوں کا جنازوں کے پیچھے جانا. اور امام مسلم نے روایت کیا، نمبر ہے 938 938. ام عطیہ جو اس حدیث کی راویہ ہیں بہت عظیم صحابیہ ہیں، ان سے کئی ایک احادیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہیں. عورتوں کو جنازوں کے پیچھے جانے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ واللہ عالم کہ عورتوں میں رقت پائی جاتی ہے، بے صبری پائی جاتی ہے، مردوں کی طرح مصیبتوں کو جھیلنے کی قوت ان میں کم ہوتی ہے. تو اگر یہ ساتھ جائیں گی تو کسی ایسی حرکت کا ارتکاب کر بیٹھیں گی جو خلاف شریعت ہوگی، نوحہ کر بیٹھیں گی. ہو سکتا ہے اپنے گریبان کو پھاڑنا شروع کر دیں. جیسے جیسے میت ہاتھوں سے نکل رہی ہے، قبر کی طرف جا رہی ہے، تو ویسے ویسے بے صبری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ممکن ہے کہ بے پردہ ہو جائیں اور اپنے رخساروں کو پیٹنا شروع کر دیں. کوئی بھی حرکت سرزد ہو سکتی ہے کسی نہ کسی عورت سے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی کام سے منع کریں تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حرام کا. یعنی جب آپ کہیں یہ کام نہیں کرنا، اس کا مطلب یہ کہ کام کرنا کیا ہے؟ حرام ہے. یہ اصول ہے، یہ ضابطہ ہے، یہ قانون ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کہا مردوں سے کہ چادر، پینٹ، شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنا ممنوع ہے، تو پتا چلا کہ یہ کام کیا ہے؟ حرام ہے. ایسے ہی دیگر کئی امور ہیں جن سے آپ نے منع کیا ہے تو ان کا ارتکاب کرنا حرام ہوگا. لیکن بسا اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بات سے منع کرتے ہیں اور آپ کی وہ ممانت، آپ کی وہ پابندی حرمت کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہتر ہوگا کہ آپ اس کام سے دور رہیں. حرام نہیں ہے لیکن افضل یہ ہے کہ آپ اس سے دور رہیں. اور ایسے عمل کو مکروہ بھی کہہ دیتے ہیں. بعد میں آنے والے علماء کرام نے ایسے حکم کا نام کیا رکھا ہے کہ اس پہ عمل کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو جن کاموں سے آپ نے منع کیا ان کاموں کا ارتکاب کرنا یا حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا. مکروہ کا مطلب کیا کہ ناپسندیدہ ہوگا لیکن حرام نہیں ہے. عورتوں کا جنازے کے پیچھے جانا کیا یہ حرام ہے یا مکروہ ہے؟ مکروہ ہے. کیسے پتا چلا؟ کیونکہ ام عطیہ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا لیکن ممانت میں، منع کرنے میں سختی نہیں کی گئی. گویا کہ یہ کہا گیا کہ بہتر ہوگا کہ عورتیں جنازے کے پیچھے نہ جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کبھی کوئی عورت چلی جاتی ہے تو اس نے حرام کام کا ارتکاب نہیں کیا، گناہ کا ارتکاب نہیں کیا. البتہ اگر جانے کے بعد وہ وہاں پہ کسی اور حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھے تو وہ الگ معاملہ ہے. اور اس سے پتا چلا کہ صحابہ کرام بہت اچھی طرح سمجھتے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے وہ کس انداز میں دیا ہے، کون سے الفاظ حرمت پہ دلالت کرتے ہیں اور کون سے الفاظ اس بات پہ دلالت کرتے ہیں کہ یہ اس سے بچنا بہتر ہوگا لیکن حرام نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ام عطیہ سمجھ گئی ہیں کہ آپ منع تو کر رہے ہیں لیکن سختی نہیں کر رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کرام، ایک علم ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ اصول فقہ. تو اصول فقہ کو صحابہ کرام بہت اچھی طرح سمجھنے والے تھے. اچھا، یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھے گا کہ کیا عورتیں نماز جنازہ ادا کر سکتی ہیں؟ جواب یہ ہے اس کا کہ اگر وہ موجود ہے مسجد میں اور جنازہ مسجد میں لایا گیا ہے تو وہ نماز جنازہ ادا کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں عورتیں نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہیں اور بڑی کثرت سے شریک ہوتی ہیں۔ اگر نہیں شریک ہوتی تو وہ چند عورتیں جو اردو سپیکنگ ہیں، کیونکہ اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں ان کا کوئی الگ ہی مسائل ہوتے ہیں، تو باقی عورتیں اس نماز جنازہ میں شریک ہوتی ہیں۔ اور مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جب جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو امہات المؤمنین نے کہا، سیدہ عائشہ نے کہا کہ ان کا جنازہ مسجد میں لے کر آؤ تاکہ ہم بھی نماز جنازہ ادا کر لیں۔ تو ان کے جنازے کو مسجد میں لایا گیا، امہات المؤمنین نے نماز جنازہ ادا کی۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھو جنازہ مسجد میں لایا گیا ہے، یعنی کہ عورتوں نے نماز جنازہ ادا کیا، اس پہ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں اعتراض اس بات پہ کیا گیا کہ جنازے کو کہاں لایا گیا ہے؟ مسجد میں۔ تو سیدہ عائشہ فرمانے لگیں کہ یہ لوگ کتنی جلدی اعتراض شروع کر دیتے ہیں، کیا ان کو معلوم نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیضاء عورت کے بیٹے سہیل کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی تھی؟ یعنی کہ عام طور پہ آپ نماز جنازہ میدان میں ادا کرتے تھے، لیکن آپ نے مسجد میں بھی کبھی کبھی نماز جنازہ ادا کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث نمبر 160 160 عن سمرہ ابن جندب رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب سمرہ بن جندب یا جندب دونوں طرح پڑھا گیا، دال کے اوپر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، فتح بھی، زبر بھی، پیش بھی۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ صلیت وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی امرأۃ ماتت فی نفاسها فقام وسطها۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 332 332، اور مزید اس کا نمبر ہے ایک اور جگہ پہ بھی روایت کیا انہوں نے، تو وہاں پہ نمبر ہے 1331 1331، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا، نمبر ہے 964 964۔ ترجمہ کیا ہے؟ سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے میں نے نماز جنازہ ادا کی، علی امرأۃ ایک عورت کی، ماتت وہ فوت ہوئی تھی، فی نفاسها اپنے نفاس میں، یعنی کہ ولادت کے بعد کے ایام میں۔ عورت جب کوئی بچہ جنم دے لے تو اس کے بعد جو ایام ہوتے ہیں وہ نفاس کے ایام کہلاتے ہیں، تو ان ایام میں وہ عورت فوت ہوئی۔ فقام، تو آپ کھڑے ہوئے، وسطہا، اس عورت کے درمیان میں، یعنی کہ عورت آپ کے سامنے رکھی گئی تو آپ نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے کہاں کھڑے ہوئے؟ عورت کے جسم کے درمیان میں۔ وسطہا بھی اس کو پڑھا گیا، وسطہا بھی پڑھا گیا، دونوں طرح پڑھا گیا ہے۔ تو نفاس کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ نفاس کے ایام میں کوئی عورت فوت ہو یا نفاس کی وجہ سے فوت ہو تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ عورت نفاس میں فوت ہوئی ہے۔ بلکہ یہاں پہ کئی علماء کرام نے کہا کہ ترجمہ یوں ہوگا کہ ماتت فی نفاسها، وہ فوت ہوئی تھی اپنے نفاس کی وجہ سے، یعنی کہ فی تعلیل کے معنی میں ہے، سبب کے معنی میں ہے۔ یہ فوت ہونے والی خاتون کون ہے؟ مسلم شریف کی روایت سے پتہ چلتا ہے ام کعب انصاریہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے ہوئے عورت کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کئی علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ آپ نے اس جگہ کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ عورت کے جسم کا درمیان والا حصہ وہ نمازیوں کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ رہے۔ یہ حکمت حدیث میں نہیں آئی، علماء کرام کی رائے ہے، ممکن ہے درست ہو،
ہم اس پہ کوئی اعتراض نہیں کرتے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار کیا ہوا کرتا تھا؟ آپ جب مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتے تو کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ سینے کے سامنے، اس کے سر کے سامنے، اس کے سر کے سامنے. اس بارے میں حدیث ہے جو ترمذی میں آئی ہے، نمبر ہے 1034 1034، اور ابو داؤد میں آئی ہے، نمبر ہے 3194 3194. یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے حنفی علماء کرام کا موقف کیا ہے بیچ اس مسئلے کے کہ امام کہاں کھڑا ہوگا نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے. امام قدوری اپنی المختصر میں کہتے ہیں، اور قدوری کون ہے؟ حنفی. کہتے ہیں وَيَقُومُ الْمُصَلِّي بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ، کہ نماز پڑھانے والا امام میت کے سینے کے سامنے کھڑا ہوگا. یعنی کہ میت مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے طریقہ ایک ہے. یہاں پہ حنفی علماء کرام نے مرد و عورت میں کوئی فرق، اور یاد رہے یہ وہی علماء کرام ہیں جو طریقہ نماز، عام نماز جو ہوتی ہے ظہر اثر کی، دیگر نمازیں، وہاں پہ کہتے ہیں کہ مرد و عورتوں کی نماز میں کیا ہے؟ فرق ہے. جبکہ وہاں پہ فرق شریعت سے ثابت نہیں ہے. مرد و عورتوں کی نماز کا بالکل ایک ہی طریقہ ہے. اللہ اکبر سے لے کے سلام پھرنے تک مرد و عورت ایک طریقے سے نماز ادا کریں گی. لیکن نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہوگا، شریعت نے مرد و عورت میں فرق کیا ہے. لیکن یہاں پہ ہمارے حنفی علماء کرام فرق کے قائل نہیں ہے. اب وہ حدیث کیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا؟ انس رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کی نماز جنازہ پڑھائی، فقام عند رأسہ، تو کھڑے ہوئے اس کے سر کے پاس. ثم صلی علی امرأة فقام حیال وسط السریر، پھر ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو عورت تو چارپائی کے درمیان جو اس کا سینٹر تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے. فقال العلاء بن زیاد، تو وہاں پہ ایک صاحب موجود تھے جن کا نام ہے علاء بن زیاد العدوی. انہوں نے کہا ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام علی الجنازہ، کیا آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی دیکھا ہے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے آپ ایسے کھڑے ہوئے ہوں جیسے آپ کھڑے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے نعم بالکل. تو پتہ چلا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے کہ مردوں کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے سر کے سامنے. اور عورت کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ اس کے درمیان کے سامنے. یہ طریقہ ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1 کہ نماز جنازہ پڑھنا چاہیے جیسے آپ نے یہاں پہ اس عورت کا پڑھایا ہے. نمبر 2 کہ امام کو عورت کے درمیان کے سامنے کھڑے ہونا چاہیے، چاہے عورت نفاس میں فوت ہوئی ہو یا نفاس کے علاوہ دیگر ایام میں فوت ہوئی ہو. نفاس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس بات سے کہ کہاں کھڑے ہونا ہے. وہ عورت جو نفاس میں فوت ہوتی ہے، ولادت کی وجہ سے فوت ہوتی ہے، بچہ جنم دینے کی وجہ سے فوت ہوتی ہے، اگرچہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے وہ شہید ہے، لیکن یہ اس شہید سے مختلف ہے جو دشمن سے لڑتے ہوئے، کافروں سے لڑتے ہوئے میدان میں شہید ہو. چنانچہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، جبکہ شہید کی ادا کر لیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ادا کریں تب بھی ٹھیک ہے. تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. یاد رہے کہ نماز جنازہ دراصل نمازیوں کی طرف سے شفاعت ہے، کس کے لیے؟ اس میت کے لیے. تو اس لیے نماز جنازہ کا اہتمام کرنا چاہیے. یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا، اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز پہ ایک مستقل کتاب انہوں نے لکھی تھی. اس کتاب کا صفحہ نمبر 140.
وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اسی مسئلے پہ. کون سا مسئلہ؟ کہ امام صاحب کہاں کھڑے ہوں گے. اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ حنفی علماء کرام اس کے قائل نہیں ہیں، تو پھر وہ اس کی کئی تعویلیں کرتے ہیں. مثال کے طور پہ کیا تعویل کریں گے؟ کہ ممکن ہے کہ وہ عورت جس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تھی وہ چارپائی کے بغیر ہو، تو اس لیے پردہ نہیں تھا، تو آپ اس کے درمیان کے سامنے کھڑے ہو گئے تاکہ باقی مردوں سے عورت کا کیا رہے؟ پردہ رہے. جبکہ یہ تعویل ہے، یہ اپنے مسلک کا دفاع ہے اور حدیث کی تعویل ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ حدیث کو لے لیتے، مسلک کی تعویل کرتے. کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب کو یہ حدیث نہیں ملی ہوگی، ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی، ہمیں مل گئی، ہم نے حدیث کو لینا ہے. لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں افسوس کہ ان لوگوں نے اس معاملے میں کئی تعویلوں سے کام لیا. شیخ البانی کہتے ہیں مان لیتے ہیں 2 منٹ کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی وہ چارپائی کے بغیر تھی اور آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے تاکہ پردہ رہے. لیکن انس بن مالک نے جب اس حدیث پہ عمل کیا ہے تب تو چارپائی موجود تھی، تو صحابی نے تو پھر بھی وہی طریقہ اختیار کیا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار کیا تھا. حالانکہ اب تو چارپائی موجود ہے. بلکہ علاء بن زیاد العدوی نے جب پوچھا سب لوگوں کے سامنے کہ کیا یہی سنت ہے، کیا یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، کیا آپ نے اللہ کے رسول کو ایسے ہی دیکھا تھا؟ کہنے لگے ہاں. اور زیاد اس موقع پہ اونچی آواز سے لوگوں سے کہتے ہیں علاء بن زیاد احفظوا، لوگوں یہ حدیث یاد کر لو، یہ سنت یاد کر لو، یہ طریقہ یاد کر لو. تو انس بن مالک کہتے ہیں نا کہ نہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، روکتے تنبیہ کرتے. شیخ البانی کہتے ہیں وَلِذَلِكَ، اسی لیے لم يلتفت جمہور العلماء الى هذا التعویل، علماء کرام کی اکثریت نے حنفیوں کی جانب سے کی گئی اس تعویل کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی، انہوں نے اس کو اختیار نہیں کیا. فذهبوا الى ما دل عليه الحديث من الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، چنانچہ جمہور علماء کرام انہوں نے اسی موقف کو اپنایا جس پہ حدیث دلالت کرتی ہے، اور وہ کیا کہ مرد کی نماز جنازہ ہے تو اس کے سر کے پاس کھڑے ہوں، عورت کی ہے تو اس کے درمیان کے سامنے کھڑے ہوں. اور یہی موقف ہے امام شافعی کا، اور یہی موقف ہے امام احمد بن حنبل کا، یہی موقف ہے امام اسحاق بن راہویہ کا، اور امام شوکانی کہتے ہیں وہو الحق، اور یہی حق ہے. تو اس موضوع پہ شاید اتنی گفتگو کافی رہے گی. تو اب ہمارے پاس اس موضوع پہ 2 حدیثیں ہو گئی ہیں. ایک حدیث انس بن مالک کی، انہوں نے مرد کی نماز جنازہ بھی پڑھائی اور عورت کی بھی پڑھائی، فرق کیا. اور ایک ابھی جو ہمارے پاس ہے وہ کون سی ہے؟ سمرہ بن جندب کی، کہ آپ نے عورت کی نماز جنازہ پڑھائی تو آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ 2 حدیثیں ہو چکی ہیں. اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 161 کی طرف. 161 عن ابی موسیٰ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ، روایت ابو موسیٰ سے جن کا نام عبداللہ بن قیس. یہ کون سے ابو موسیٰ ہیں؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تعلقی کا اعلان کیا، برات کا اعلان کیا. کس سے؟ من السالقات، اس عورت سے جو مصیبت کے وقت اپنی آواز بلند کرے، چیخے چلائے. والحالقہ، اور آپ نے برات کا لا تعلقی کا اعلان کیا اس عورت سے جو مصیبت کے موقع پہ اپنے بال مونڈ ڈالے. اور آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا، برات کا اعلان کیا اس عورت سے الشاقہ، جو مصیبت کے موقع پہ اپنے کپڑوں کو، اپنے گریبان کو پھاڑ ڈالے.
اس حدیث کو روایت کی امام بخاری نے، نمبر ہے 1296 1296، اور امام مسلم نے نمبر ہے 104 104۔ اور امام بخاری نے جب اس حدیث کو روایت کیا تو اس کے اوپر عنوان کیا قائم کیا ہے، باب کیا قائم کیا ہے؟ باب یہ کہ باب ما ینہا عن الحلق عند المصیبہ، جب مصیبت آئے تو اس موقع پہ مصیبت کی وجہ سے سر کے بال منڈوا دینا یہ ممنوع ہے، یعنی کہ نہ اس کی اجازت عورتوں کو ہے اور نہ مردوں کو ہے۔ یہ حدیث یہاں پہ ہماری کتاب کے مؤلف، ہماری کتاب کون سی جو ہم پڑھ رہے ہیں جی، عمدۃ الاحکام، اس کے مؤلف لے کر آئے ہیں مختصر طور پہ، ورنہ حدیث سے پہلے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہو تو یہ مسئلہ سمجھنے میں مزید ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ واقعہ کیا ہے کہ اس کے راوی ہیں ابو بردہ۔ ابو بردہ کون ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے صاحبزادے، ان کے بیٹے، صحابی کے بیٹے۔ یہ ابو بردہ جو ہیں، تو اب واقعہ کیا ہے؟ ابو موسیٰ اشعری کے بیٹے ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وجع ابو موسیٰ وجعن، کہ ہمارے والد گرامی ابو موسیٰ اشعری شدید بیمار ہو گئے، فغشی علیہ، ان پہ غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے، ورأسہ فی حجر امرأۃ من اہلہ، اور ان کا سر گھر کی عورتوں میں سے کسی عورت کی گود میں تھا، فلم یستطع ان یرد علیہا شیئا، تو وہ اس عورت کو روک نہ سکے۔ دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ عورتوں نے اپنی آوازیں بلند کی، یہ سوچ کے کہ شاید وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، شاید فوت ہو گئے، ان کی آوازیں بلند کی، اپنی چیخنا چلانا شروع کر دیا، جبکہ ابو موسیٰ اشعری فوت نہیں ہوئے تھے۔ تو جب انہیں سمجھ آئی تو وہ رد کرنا چاہتے تھے، منع کرنا چاہتے تھے، لیکن منع نہیں کر سکے، یعنی کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے۔ فلما افاقا، جب انہیں وہ افاقہ ہوا، قال، تو کہنے لگے، انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں ابو موسیٰ اشعری ان سے لا تعلق ہوں، ان سے برات کا اعلان کرتا ہوں جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اعلان کیا تھا، لا تعلقی کا اعلان کیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تعلقی کا اعلان کیا تھا اس عورت سے جو مصیبت کے موقع پہ اپنی آواز بلند کرے، جو اپنے سر کے بالوں کو مصیبت کے موقع پہ مونڈ ڈالے، جو اپنے گریبان کو مصیبت کے موقع پہ پھاڑ ڈالے۔ یہ حرکتیں صبر کے منافی ہیں، جبکہ ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا کہ وہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ دنیا مصیبتوں کا نام ہے، آج آپ کا بیٹا فوت ہوا ہے، کل آپ کے بھائی فوت ہوں گے، آپ کی بیگم فوت ہوگی، آپ کے والد صاحب فوت ہوں گے، پھر آپ فوت ہوں گے۔ دنیا اسی چیز کا نام ہے۔ کبھی کوئی گھر میں سے کوئی زخمی ہوگا، کسی کا آپریشن ہو رہا ہوگا، کوئی کسی کو آگ لگ سکتی ہے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، آپ کا مکان تباہ و برباد ہو سکتا ہے، اللہ محفوظ رکھے، آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی جاب ختم ہو سکتی ہے، کھیتی باڑی کے لحاظ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، زلزلے آ سکتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے بہت پہلے بتا دیا کہ ہم آپ لوگوں کو آزمائیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، دیکھیں گے ہم کہ کون صبر کرتا ہے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، مصیبت آنے پہ جو یہ الفاظ کہیں کہ انا للہ وانا الیہ راجعون، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ اپنے مقدس فرشتوں کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں، واولئک هم المہتدون، اور صبر کرنے والے ہی ہدایت کے اوپر ہیں۔ تو یہ ہے ایمان والوں کا کام، کیونکہ جو مصیبت آئی ہے کس کی طرف سے آئی ہے؟ تو آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے کس کے فیصلے پہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ۔ ہاں، بطور بشر آپ کمزور ہیں، آنکھوں سے آنسو آئیں گے، ہلکی پھلکی آواز میں آپ روئیں گے،
اس کے اوپر شریعت کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ حرکتیں کریں اور اونچی اونچی آواز سے روئیں، چیخیں، چلائیں، اللہ کے فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کریں، اس کی قطعاً شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ ایک اور حدیث پڑھ لی جائے، پھر دونوں کی ایک ساتھ شرح ہوگی، ایک ساتھ گفتگو ہوگی دونوں کے اوپر۔ میں ایک بات کہیں بھول نہ جاؤں، اس لیے وہ بات میں ابھی ذکر کرنے لگا ہوں، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ میں بعد میں تذکرہ کروں اس کا، اور وہ یہ کہ یہاں پہ الفاظ کیا آئے ہیں کہ جو عورت چیخے چلائے مصیبت آنے پہ، اور جو عورت مصیبت آنے پہ سر کے بال منڈوا لے، جو عورت مصیبت آنے پہ گریبان پھاڑ ڈالے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ میری نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی مرد یہ حرکتیں کرے تو پھر کیا حکم ہے، یہ میرا سوال ہے۔ جی عبداللہ بھائی، علماء کرام، جی مردوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، اس معاملے میں مرد و عورت برابر ہیں۔ تو سوال پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ عورتوں والے الفاظ کو استعمال کیے، عام طور پہ شریعت مردوں والے الفاظ استعمال کرتی ہے، اس لیے کہ یہ کیا کہیں گے، بیماری کہیں گے، کیا کہیں گے، یہ حرکت جو ہے عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اس لیے آپ نے یہاں پہ عورتوں کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ اگر کوئی مرد یہ حرکت کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ اور اس سے پتا چلا کہ محرم کے مہینے میں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے ایام میں جو ماتم کے ایام منائے جاتے ہیں اور ان میں یہ حرکتیں کی جاتی ہیں، وہ سب خلاف شریعت ہیں، وہ جناب حسین کے نانا کے دین کے خلاف ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم پڑھتے ہیں اگلی حدیث، حدیث نمبر 162 162 عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہم میں سے نہیں ہے، کون؟ من ضرب الخدود، جو رخسار پیٹے، الخدود خدن کی جمع ہے، کس کو کہتے ہیں؟ رخساروں کو، وہ ہم میں سے نہیں جو رخساروں کو پیٹے، وشق الجیوب، اور جو گریبانوں کو پھاڑے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ الفاظ مردوں والے ہیں، مذکر کے الفاظ ہیں، تو وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جو جاہلیت والے بول بولے، اہل جاہلیت والے بول بولے۔ اہل جاہلیت کون ہوتے ہیں؟ زمانے کفر کے لوگ، یعنی کہ جو مصیبت آنے پہ ویسے الفاظ استعمال کرے جیسے الفاظ زمانہ کفر کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے، تو وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری نے، نمبر ہے 1294 1294، اور امام بخاری نے اس پہ باب قائم کیا ہے کہ لیس منا من شق الجیوب، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1297 1297، اور یہاں پہ باب قائم کیا امام بخاری نے، باب لیس منا من ضرب الخدود، وہ ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے۔ پھر امام بخاری اس کو تیسری بار لے کر آئے ہیں، نمبر ہے 1298 1298، اور اس کے اوپر عنوان قائم کیا ہے، باب قائم کیا امام بخاری نے، باب ما ینہا من الویل ودعوى الجاہلیت عند المصیبہ، کہ مصیبت آنے پہ ہلاکت کو پکارنا اور جاہلیت والے بول بولنا یہ ممنوع ہے۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 103 103۔ اب جاہلیت کے بول کیا ہو سکتے ہیں؟ جاہلیت کے بول یہ ہے کہ جب مصیبت آئی ہے اس موقع پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہاڑ تھا جو زائل ہو گیا، یا یہ کہنا کہ اس کی جگہ میں دنیا سے چلا جاتا، اس کی جگہ میں دنیا سے چلی جاتی،
یعنی گویا کہ آپ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں. تو اس لیے یہ سارے الفاظ جاہلیت کے بول ہیں، ان سے دور رہنا ہے. ان احادیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ نمبر 1، اللہ تعالی کے تقدیری فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار کرنا حرام ہے. یہ ناراضگی دل میں بھی ہو سکتی ہے اور اس کا عملی اظہار بھی ہو سکتا ہے. عملی اظہار کیسے؟ نوحہ کرنا، سر کے بال مونڈ لینا، کپڑے پھاڑ ڈالنا، سر پہ مٹی ڈالنا. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں کی نقل کرنا، تقلید کرنا ان کے ان امور میں جن امور کو شریعت نے غلط قرار دیا ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ مصیبت آنے پہ ان جیسے بول بولنا، ان جیسی غلط باتیں کرنا. اور یہ پتا چلا کہ یہ حرکت، یہ کبیرہ گناہ ہے. کیسے پتا چلا ہمیں کبیرہ گناہ ہے؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی حدیث میں کہا ہے کہ میں ان عورتوں سے لا تعلق ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. گویا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. کون سی؟ جو مصیبتیں آنے پہ چیختی اور چلاتی ہیں، جو سر کے بال مونڈ لیتی ہیں، جو کپڑے پھاڑ ڈالتی ہیں، گریبان پھاڑ ڈالتی ہیں. اور اگلی حدیث میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، زمانے جاہلیت کے بول بولے. تو پتہ چلا کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں. اچھا، بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ جیسے یہ کام کفر والے کام ہیں، ایسے کام کرنے والا کیا ہو جائے گا؟ کافر. کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ان عورتوں سے لینا دینا نہیں ہے، میں ان سے بری ہوں، لا تعلق ہوں، گویا کہ میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں. اور دوسری حدیث میں آپ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، گویا کہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہیں. تو بسا اوقات یہ لگتا ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہوں کہ یہ حرکتیں کرنے والے کافر ہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کفر نہیں ہے، یہ کوئی انکار نہیں ہے شریعت کا. ہاں، اگر کوئی ان کاموں کو حلال سمجھے اور یہ فتویٰ دے کہ اگرچہ یہ حدیثیں آئی ہیں لیکن میں نہیں مانتا، یہ کام حلال ہے، کوئی منع نہیں ہے، ایسا آدمی کافر ہو جائے گا. کیونکہ وہ شریعت کا انکار کر رہا ہے، شریعت کو ماننے سے انکاری ہے. لیکن جو شریعت کو مانتا ہے، ان مسائل کو بھی، ان احکام کو بھی قبول کرتا ہے، عملی طور پہ اس سے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ یہ الفاظ کبیرہ گناہوں والے الفاظ ہیں. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی میں واضح کیا ہے کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ فلاں کام جو کرے وہ ہم میں سے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ ہے. یاد رہے کہ مصیبت آنے پہ غمگین ہونا، مصیبت آنے پہ آنسوؤں کے ذریعے رونا، تو یہ صبر کے منافی نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود روئے ہیں. کب؟ جب آپ کے صاحبزادے ابراہیم فوت ہوئے ہیں. آپ نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، لیکن میں ایسے الفاظ نہیں کہوں گا جو الفاظ رب العالمین کو ناراض کر دیں. یہ ہے اعتدال. آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہی ہیں، دل بھی غمگین ہے. یہ اعتدال ہے جس کا شریعت تقاضا کرتی ہے. ورنہ کئی ایسے صوفی گزرے ہیں جن کا بیٹا فوت ہوا تو ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا کیوں جی؟ کیونکہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں. یہ حرکت تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، صحابہ کرام نے تو ایسا کبھی کچھ نہیں کیا، کیونکہ ان کی طبیعت میں کیا تھا؟ اعتدال. غم بھی ہے، بیٹے کے جانے کی پریشانی بھی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ
عملی طور پہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس کی وجہ سے رب العالمین ناراض ہو جائے. یہ رحمت ہے اور آپ رحمت للعالمین تھے. اور ایک موقع پہ آپ کی یہی صورتحال تھی تو کئی صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ کیا آپ بھی رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ رحمت ہے جو اللہ نے ہمارے دلوں میں رکھی ہے. یہاں پہ ایک دو باتیں ایک دو فوائد ذہن میں رکھے جائیں. نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے. مومن مصیبتیں آنے پہ صبر کرتا ہے اجر و ثواب لے جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں عجبا للمؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے. ان امرہ کلہ عجب، اس کے سارے معاملات ہی عجیب ہیں. ان اصابت سرا فشکر کان خیر اللہ، اگر اس کے اوپر اگر اسے کوئی خوشی ملے تو خوشی ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ خوشی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر مصیبت آئے فصبر، صبر کرتا ہے کان خیرا لہ، تو وہ مصیبت بھی اس کے لیے باعث خیر بن جاتی ہے. وَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور یہ اعزاز یہ سہولت کس کو حاصل ہے؟ صرف اور صرف مومن کو. خوشی آئے تو وہ بھی باعث خیر، مصیبت آئے وہ بھی باعث خیر. اس کے برعکس کافر کیا کرتا ہے؟ وہ خوشی کو بھی اپنے لیے مصیبت شر اور وبال بنا لیتا ہے اور مصیبت کو بھی اپنے لیے شر اور وبال بنا لیتا ہے. کہ خوشی کے موقع پہ بھی وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں اور مصیبت آنے پہ بھی ایسی حرکتیں کرتا ہے جو رب کو ناراض کرنے والی ہوتی ہیں. اور یہ فائدہ ہے کس کا؟ اللہ پہ ایمان لانے کا، کہ اہل ایمان جو ہے وہ اجر و ثواب لے جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ وہی مسئلہ جس کی پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ صرف گناہوں کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی کو قتل کر دینا، خودکشی کر لینا، سود لینا، چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا، یہ سب بڑے بڑے جرائم ہیں، یہ سب بڑی بڑی معاصی ہیں، لیکن ان کی وجہ سے کوئی آدمی دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ کسی حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے، بدکاری کرنے والا جب بدکاری کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں رہتا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ کافر ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کے ایمان کی حالت کامل نہیں ہے، اس وقت اس کا ایمان کیا ہے؟ کمزور ہے. اور دوسری تفسیر اس کی علماء کرام نے یہ کی ہے کہ بدکاری کرتے ہوئے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے اور جب اس گندے کام سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. اس وجہ سے وہ کافر نہیں ہوتا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ان معاملات میں گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ایک ایمان وہ ہوتا ہے جو انسان کو جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے بچا لیتا ہے، اور ایک وہ ایمان ہے جو جہنم کی آگ میں داخل ہونے سے نہیں بچاتا، لیکن وہ ایمان یہ فائدہ دیتا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیتا ہے. پہلا ایمان کیا ہے؟ جو جہنم میں داخل ہونے سے بچا لیتا ہے. دوسرا ایمان وہ جو کئی لوگوں کا ہوتا ہے جو جہنم میں جانے سے تو نہیں بچا پاتا لیکن جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے بچا لیتا ہے. تو جس کا ایمان کامل ہوگا، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ کار پہ سے ایمانوں میں گامزن ہوگا، تو یہ وہ ایمان ہے جو انسان کو جہنم میں جانے سے مکمل طور پہ بچا لیتا ہے. اور دوسرا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کمزور. اور یہ جو ایمان ہے جس کے ساتھ گناہ ہیں،
جس کے ساتھ معاصی کا ارتکاب ہے، جس کے ساتھ کئی واجبات کو ترک کیا جا رہا ہے، یہ وہ ایمان ہے جو چونکہ کامل نہیں ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے سے تو بچا لے گا، لیکن جہنم میں جانے سے بالکل بچا لے ایسا تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو، ورنہ اس ایمان میں اتنی قوت اور طاقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احکام صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور مصائب سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، ازمائشوں سے محفوظ رکھے، اور اگر کوئی ازمائش آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔